أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین و کفار کی عداوتوں کا، دشمنیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین اور کفار یہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے تھے، لیکن وہ جتنی بھی تدبیریں کرتے، جتنی بھی سازشیں کرتے، کوئی تدبیر، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرات مفسرین کرام نے کئی واقعات لکھے ہیں، اور یہ آیت کریمہ ان تمام واقعات کے اوپر فٹ ہو رہی ہے، یہ صحیح بات ہے۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں طائف کے مشرکین کا ایک وفد، ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ پر ایمان لانے کے لیے چند شرائط پیش کی۔ ایک شرط یہ کہی کہ آپ ہمیں تمام عربوں پر امتیازی حیثیت دلائیں، یعنی تمام عربوں میں ہمارا مقام و مرتبہ سب سے اونچا رہے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ طائف اور مکہ کے درمیان جو ہماری وادی ہے، اس وادی کو آپ خانے کعبہ کی طرح محترم قرار دیں تاکہ وہاں ہم عبادت کریں تو عبادت کرنے پر اجر اور ثواب زیادہ ملے۔ ایک شرط یہ رکھی کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس سے ہم الگ رہیں گے۔ ایک شرط یہ رکھی کہ جب ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے، اور مکمل 1 سال تک ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کریں گے، لیکن بتوں کی خدمت میں جو نذرانے پیش کیے جائیں گے ہم اسے وصول کریں گے۔ اور ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اسلام میں جتنی جنگیں ہوں گی دشمنوں کے خلاف، ہم ان جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور ایک شرط یہ بھی رکھی کہ نماز کے حکم سے ہم مستثنا رہیں گے، الگ رہیں گے، اس لیے کہ نماز میں رکوع سجدے یہ ہماری طبیعت پر بھاری گزرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی ساری شرائط کو سن لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی شرط کے متعلق فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع ولا سجود فیہ، کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس دین میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، یعنی نماز نہ ہو، لہذا ہم آپ کی یہ شرط قبول نہیں کرتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے توڑنے کے متعلق شرط کے متعلق کہا کہ چلو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بت کو توڑنا نہیں چاہتے تو مت توڑو، دوسرے لوگ ہیں جو ان بتوں کو توڑ دیں گے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو توڑتے تھے، اپنی عبادت گاہوں کو توڑتے تھے، پھر وہاں مسجدیں تعمیر کرتے تھے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جتنی شرطیں لگائی تھی ایمان لانے کے لیے، سب کو نامنظور کر دیا، مسترد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ دراصل مشرکین یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لو کچھ دو کے قانون پر سمجھوتا ہو جائے، کہ وہ اپنی چرب زبانی سازش کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے اصولوں سے ہٹانا چاہتے تھے، وحی سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس قسم کی سازشوں کا ذکر سورہ قلم کے اندر بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف برا بھلا نہ کہو تو ہم آپ کے دین کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ مشرکین کے بڑے بڑے سرغنے امیہ ابن خلف، ابو جہل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مشرکین اور حضور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تھوڑی بہت عبادت کر لو تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ اور اسی طریقے پر بعض مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے تھے کہ اگر آپ کے قرآن میں سے شرک اور بت پرستی کی برائی کو ختم کر دیں، وہ آیتوں کو نکال دیں جن میں شرک کی مذمت ہے، بت پرستی کی مذمت ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ بڑی بڑی پیشکش رکھتے تھے کہ آپ دین اسلام کی ترویج کو، تبلیغ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم عرب کا بادشاہ بنائیں، ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کی سرداری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی عرب کی خوبصورت لڑکی چاہیے، ہم عرب کی سب سے حسین خاتون کو لا کر آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ اگر آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں تو ہم آپ کے قدموں کے اندر سارے خزانوں کو لا کر رکھ دیں گے، لیکن آپ دین اسلام سے ہٹ جائیے، آپ دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، تب بھی میں ذرہ برابر دین اسلام سے نہیں ہٹوں گا، اس کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان واقعات اور حالات کے پس منظر میں اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے پیغمبر، یہ کافر اور مشرک لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹانے لگے تھے جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے،
لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ آپ وحی کے علاوہ کی باتوں کو ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو۔ یہ مشرکین مکہ یہی چاہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی، سمجھوتے کی بات کر لیں، اس لیے کہ نبی جو کچھ بولتا ہے وہ وحی کی روشنی میں بولتا ہے، نبی جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی باتوں کو مان لیتے تو یہ ایسا ہو جاتا گویا کہ یہ وحی آئی ہے، حالانکہ وحی نہیں آئی تھی ان باتوں کے ماننے کی، تو یہ ایسا ہو جاتا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ ان کی سازش ہیں، یہ ان کی تدبیریں ہیں، آپ کو دین اسلام کے اصولوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، وحی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ لوگ اس صورت میں آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اپنا جگری دوست بنا لیتے، آپ سے تعلقات کو بڑھا لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ چیز ہونے نہیں دی، اسی لیے آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کی فطرت کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے کہ نبی کی فطرت، نبی کی طبیعت کتنی عمدہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کفار و مشرکین کی طرف تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا جھک جاتے، مائل ہو جاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے شیئن قلیلا، بہت تھوڑا سا، یہ ہمارے اعتبار سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس چیز کو اللہ کہے بہت تھوڑا تو پھر وہ کتنی تھوڑی ہوگی۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو ثابت قدم رکھا تو پیغمبر ان مشرکین کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے اعتبار سے ان کی طرف مائل ہوتے، اس لیے کہ پیغمبر کی طبیعت، پیغمبر کی فطرت اتنی صاف ستھری ہوتی ہے کہ پیغمبر باطل چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر کی طبیعت، نبی کی طبیعت باطل غیر شرعی چیزوں کے اوپر نہیں جمتی۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تب بھی آپ ان کی طرف مائل ہونے والے نہیں تھے، آپ کی طبیعت میں شریعت اتنی گھر کر گئی تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں عصمت انبیاء کا مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں سب پیغمبر، سب نبی معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہیں، معصیت اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں۔ دیکھو، معصیت کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا اپنے ارادے سے، جان بوجھ کر کرنا، یہ ہے گناہ، یہ ہے معصیت۔ تو اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا وہ تمام پیغمبر معصوم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک تمام نبی اللہ کی پہرے داری میں ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی تمام نبیوں سے کوئی گناہ اللہ کی معصیت نہیں ہوئی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا عقیدہ اس کے خلاف ہوا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے اگر نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور نبی خاموش رہے، کچھ کہے نہیں، تو وہ کام کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے پر نبی کے سامنے کسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو اور نبی خاموش رہے
تو وہ بات جائز ہے، اس لیے کہ نبی کسی گناہ کو دیکھے یا کسی گناہ کی بات کو سنے، نبی برداشت نہیں کر سکتا، روکے بغیر رہ نہیں سکتا، تو پھر وہ خود گناہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں، ان سے نافرمانی گناہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لغزش اور بھول چوک نبیوں سے ہوئی ہے۔ لغزش اور بھول کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جانا جس میں انسان کا دخل نہ ہو، انسان کا ارادہ نہ ہو، تو نبیوں سے بھول چوک ہوئی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول چوک ہوئی ہے، لیکن جب بھی کسی نبی سے بھول چوک ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کی اصلاح فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کی بھول چوک کی اصلاح نہ فرماتے تو لوگ نبی کی بھول کو وحی سمجھتے، دین کا حصہ سمجھ لیتے، اللہ نے فوراً نبی کی اصلاح فرما دی۔ اور حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کی لغزش اور نبی کی بھول چوک میں بھی امت کے لیے خیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے قافلے کو لے کر سفر کر رہے تھے اور بہت تھک چکے تھے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور ایک صحابی کو متعین کیا کہ تم میں سے کون تیار ہے کہ ہم ابھی پورا قافلہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، ایک آدمی نگرانی کرے کہ جیسے ہی صبح صادق کو ہم کو اٹھا دیں ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی نے ذمہ داری لے لی، اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا مغرب کی طرف، جہاں سے مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اونٹنی کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سورج آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ جیسے سورج نکلے صبح صادق کو میں نبی کو جگا دوں تاکہ ہم سب کی نماز ہو جائے۔ وہ صحابی بھی تھکے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سورج اچھی طریقے سے نکل گیا، سروں کے اوپر آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس صحابی سے کہا کہ آپ نے ہمیں جگایا نہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ ہے بھول چوک کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا نہ ہوتی تو اس امت کو قضا نمازوں کے مسائل کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ یہ نبی سے کروایا گیا تاکہ امت کے سامنے قضا نماز کے مسائل آئے کہ اگر تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے قضا کرو گے؟ ورنہ نبی کے زمانے میں کسی کی نماز قضا نہ ہوتی تو قضا کے مسائل ہمارے پاس کیسے آتے ہیں؟ اسی طریقے پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں حضور سے بھول چوک ہو گئی تو فوراً حکم آیا کہ نماز میں بھول چوک ہو جائے سجدہ سہو کر لو۔ اگر نبی سے نماز میں بھول چوک نہ ہوتی تو سجدہ سہو کے مسائل امت کے پاس کیسے آتے؟ تو نبی کی لغزش میں، نبی کی بھول چوک میں امت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی سے جو لغزش اور بھول چوک ہوتی ہے وہ باہر کی چیزوں کے اثرات ہیں، ورنہ نبی کا جو اندر، نبی کا جو دل ہے وہ گناہ سے پاکیزہ ہے، گناہ نبی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ کے اوپر رکھا جائے تو پانی گرم ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کا گرم ہونا یہ آگ جو باہر کی چیز ہے اس کا اثر ہے، ورنہ اسی پانی کو آپ آگ پر ڈال دو تو یہ آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ آگ پانی کی تاثیر ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، تو اصل تاثیر نبی کی ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی طرف اگر مائل ہو جاتے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے خاص بندوں سے کبھی کوئی بھول چک ہو جاتی اللہ فوراً تنبیہ فرماتے ہیں. معمولی باتوں پر پکڑ آتی ہے. اگر وہی کام کوئی عام آدمی کرے تو اللہ کی پکڑ نہیں آتی. آپ دیکھ لیں حدیثوں میں یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں، اس لیے کہ نبی اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. اور پھر امت میں جو نبی سے جتنا قریب ہوا اس پر اتنے حالات آئے. آج ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو سوچ بن گئی، وہ سوچ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا، یار ہم پہ اتنے حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ کا نیک بن گئے تو پھر تو فراوانی ہو جانی چاہیے. نہیں، شریعت کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو جتنا نبی کے قریب ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اسے اتنا زیادہ جانچیں گے. اللہ پسند نہیں کرتے کہ میرا کوئی خاص بندہ گناہ کر لے، وہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی ایک لمحے میں کوئی کام کر لے. اسی لیے سورہ احزاب میں حضور کی بیویوں کو تنبیہ کی گئی کہ اس لیے کہ نبی کی بیوی یہ خواص میں سے ہیں. وہاں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کسی نے، نبی کی بیویوں خطاب ہے، تم میں سے کسی نے اگر کوئی بد اخلاقی والا عمل کیا، کوئی گناہ کیا، اللہ دگنی سزا دے گا. اسی لیے کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے، خواص ہوتے ہیں، وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں دگنا اجر دیتے ہیں، تو گناہ کرنے پر دگنی سزا بھی ملتی ہے. تو یہاں قرآن کے اندر حضور کا خطاب ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول اور بیان فرما رہے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے علاوہ یہ مشرکین، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں. اللہ کہتے ہیں وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ کو یہاں سے نکالنے کے بعد یہ بھی مکہ میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے. یہ اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنی قوم آئی، جس قوم نے اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیا، اپنے وطن سے نکال دیا، پھر وہ قوم نبی کے چلے جانے کے بعد اس بستی میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی. اللہ نے اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ مشرکین مکہ یہی چاہتے تھے. اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے ہم پر تو پتھروں کی بارش کر. اللہ نے آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ یاد رکھو جب تک تمہارے درمیان نبی موجود ہیں تم پر عذاب نہیں آئے گا. نبی کی موجودگی یہ عذاب کو روکنے کی چیزیں ہیں. اگر نبی تمہارے اندر نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب سے ہلاک کر دیتے. پھر ایسا ہی ہوا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا. اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ بالآخر مسلمانوں کی دو جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر کر چلی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہونے لگی مکہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجبور ہوئے، اللہ کا حکم آیا، حضور نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہجرت کرنے کے 1.5 سال نہیں گزرا تھا
کہ بدر کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مکہ کے جگر گوشے بڑے بڑے سردار مارے گئے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بدر کی جنگ شروع ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایسے راؤنڈ کھینچے، دائرے بنائے، اور حضور نے کہا عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، امیہ ابن خلف یہاں مرے گا. جب جنگ ختم ہو گئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا اس سے ایک انچ بعد ان کی لاش نہیں تھی. وہیں وہ لوگ مارے گئے جنہیں بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کو بدر کی لڑائی کے اندر مار دیا. حالانکہ مسلمانوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہ تعداد میں 313 تھے، اور پھر ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور یہ کفار کا لشکر 1000 آدمیوں پر مشتمل تھا اور ہتھیار بھی خوب تھے. لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی. اللہ کا یہ قانون تھا کہ نبی کو ہجرت پر مجبور کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. پھر مشرکین مکہ کے اوپر ایسے حالات آتے گئے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے ہیں تو مشرکین مکہ، کفار مکہ ملیہ میٹ ہو چکے تھے. یہ اللہ نے قانون بیان کیا کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو مجبور کیا ہجرت کرنے پر اور بستی سے نکالا، اللہ نے اس قوم کو باقی نہیں رکھا. آگے اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارا دستور ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے دستور میں، ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.